آپ کے جو جمبا صاحب ہیں ان کے دعوی میں سے مثلاً یہ دعویٰ ہے کہ وہ مجدد اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا تجدید کی ہے، تجدید دین کیا کی ہے انہوں نے؟ یحییٰ صاحب آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح مسلمانوں کے فرقے حضرت عیسیٰ کی نسبت غلطی پر تھے کہ وہ آسمان پہ ہیں، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے آ کے ان کو قرآنی دلائل سے ثابت کیا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اسی طرح احمدی جو ہیں جو خلافت کے نظام کو مانتے ہیں وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو ذکی غلام سمجھتے ہیں، مسلم موعود سمجھتے ہیں۔ یہ غلطی ہے جس کی تجدید آ کے حضرت عبدالغفار جمبا صاحب نے کی، تو یہ ایک تجدید تو ان کی یہ بہت بڑی ہو گئی۔ یہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے محترم کہ جمبا صاحب نے تجدید کی، جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تجدید کی، محترم کوئی تقابلی جائزہ پیش کرنے سے پہلے میں درخواست کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ سوچ کے تقابلی جائزہ پیش کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وفات مسیح کو ثابت کیا اور جب تجدید کی، جو آپ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو 30 قرآنی آیات کے ذریعے اس کو ثابت کیا۔ جمبا صاحب نے جب یہ دعویٰ کیا کہ وہ ذکی غلام ہیں، جو ہمارے نزدیک ان کا غلط دعویٰ ہے، تو قرآن پاک سے ہم ان سے کہتے ہیں کہ ایک آیت بھی ایسی پیش کر دیں جس سے یہ ثابت ہو کہ جب بھی کسی غلام کی بشارت دی گئی ہو تو وہ جسمانی اولاد کے علاوہ بھی کچھ قرآن پاک میں کوئی ہمیں ثبوت ملتا ہو، ایک بھی آیت میں نہیں وہ پیش کر سکتے۔ تو یہ تو عجیب و غریب بات ہے میرے بھائی، یہ کمپیریزن نہیں بنتا محترم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات مسیح والی جو بات ہے۔ جزاک اللہ۔ جی میرے بھائیو، تو یہ تھا ان کا جو پہلا دعویٰ تھا کہ جمبا صاحب کیوں مجدد ہیں ان کے نزدیک، اس کا جواب اب چلتے ہیں ان کے دوسرے دعویٰ کی طرف یا دوسری وجہ کی طرف۔ دوسری تجدید یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ جماعت احمدیہ میں بانی جماعت نے کوئی خلافت کا نظام نہیں پیش کیا تھا، اس معاملے میں جماعت کو غلطی لگی ہوئی ہے اور وہ اس کا کوئی سالڈ ریفرنس نہیں پیش کر سکتا۔ جی میرے بھائیوں، تو دیکھا آپ نے یہ جس بات کو یہ کہہ رہے ہیں جی، یہ جمبا صاحب نے گویا جناب یہ تجدید کر دی ہے، اس تجدید کی اصل حقیقت کیا ہے وہ ہم آپ کو ابھی سنواتے ہیں۔ یہ ہے اس 20 سیکنڈ کی آڈیو کا جواب۔ ہاں جی محترم، یہ بھی کوئی تجدید نہ ہوئی، اس لیے کہ یہ تو وہی جو بات، اگر آپ کی بات سچ مان بھی لی جائے تو تجدید کا مطلب شاید آپ کو محترم نہیں آتا، ٹھیک ہے، یا میں معذرت خواہ ہوں یہ بات کہتے ہوئے، اگر آپ کی یہ بات مان بھی لی جائے تو یہ تو وہی دعویٰ ہے جو لاہوری جماعت والے بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو بات 1914 میں لاہوری جماعت والے لوگوں نے اٹھائی، وہ اگر جمبا صاحب نے اس کے 100 سال بعد تقریباً اٹھا دی تو محترم اس کو تجدید نہیں کہتے۔ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے آپ کو یہ کہتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے کہ اس کو محترم تجدید نہیں کہتے، کیونکہ یہ بات تو 100 سال سے لاہوری جماعت والے کہتے چلے آ رہے ہیں۔ تجدید کا مطلب پہلے میرے بھائی، میں معذرت خواہ ہوں، سیکھیں پھر اس کی مثال دیں۔ جزاک اللہ۔ جی میرے بھائیو، تو یہ جو انہوں نے دوسری بات کی کہ انہوں نے گویا یہ تجدید کی ہے یا دوسرا بہانہ ہمیں بتلایا، وہ بھی بات نہیں بنی۔ اب چلتے ہیں ان کی اس تیسری آڈیو کی طرف، اس تیسری وجہ کی طرف جو کہ انہوں نے بیان کی کہ کیوں ان کے نزدیک جمبا صاحب مجدد ہیں اس وقت کے۔ سنیں ذرا۔ تیسری اصلاح جو حضرت عبدالغفار جمبا صاحب نے بحیثیت مجدد کی وہ یہ تھی
کہ جماعت احمدیہ کے آخری چاروں سربراہان سلسلہ تجدید کو رد کرتے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بانی جماعت قیامت تک ہر صدی کے سر پر مجدد کا آنے کا قطعی بیان دیتے ہیں۔ میرے پاس 70 سے زیادہ بیانات موجود ہیں خود بانی جماعت کے۔ تو یہاں پر بھی جماعت کے سربراہان نے غلطی کی ہے۔ جی محترم، یہ جو آپ کی آڈیو جو ہے اس پہ آپ نے ایک الزام لگا دیا ہمارے خلفاء کے اوپر، شاید تو آپ کو بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ تجدید کے اوپر یا مجدد سے رد کرتی ہے جماعت، یا کسی خلیفہ نے رد کیا ہے؟ آپ کو شاید یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ کیا اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے یا نہیں کہ وہ اپنے ایک خلیفہ کو یا ایک سے زائد خلیفہ کو وہ اس کے ذریعے تجدید کروا لے؟ ٹھیک ہے، ایک وہ تجدید ہے جو خلیفہ جو ہے وہ کرتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، ایک وہ تجدید ہے جو کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر مثلاً ایسا خلیفہ منتخب کروائے جو کہ اس زمانے کے مطابق جتنی بھی تجدید کی جہاں ضرورت ہے وہ کر دے۔ مثلاً ہمارے نزدیک میں اس یقین محکم پر قائم ہوں کہ حضرت خلیفۃ مسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ وہ مجدد بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم حضرت خلیفۃ مسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ نے جو تجدید دین کی ہے، جو دنیا کے اس وقت مسائل تھے ان کو جو ہمیں سمجھایا، کوشچن آنسر کی آپ مجالس دیکھ لیں، اس کے ذریعے جو تجدید دین آپ نے کی، اس کے مقابلے میں جنبہ صاحب نے اس کے سامنے ایک جو کہتے ہیں نا سمندر، اس میں سے ایک قطرہ نکالے بندہ، تو اتنی بھی تجدید کرنے کی توفیق نہیں ملی جنبہ صاحب کو۔ یہ اس لیے محترم آپ کو ایک تو آپ نے اس میں ایک غلط الزام لگا دیا ہمارے اوپر، ہمارے خلفاء کے اوپر، وہ کیونکہ میں نے خود سنا ہے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے کہ خلافت جو ہے اور مجددیت کا وہی مقام ہے جس طرح آب آمد تیمم برخاست۔ جب خلافت موجود ہو تو جو ہے باقاعدہ مجدد کی ضرورت نہیں رہتی، خلیفہ ہی مراد کیا ہے کہ خلیفہ ہی بطور مجدد کام کرتا رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ بالکل تجدید ہوگی نہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح الرابع جو کہ تقریباً 100 سال بعد آئے، آپ ان کا کام دیکھ لیں، آپ تجدید دین دیکھ لیں، تو ہر جو ذی شعور ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی تجدید ہوئی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی پیارے بھائیو، ہمارے اس آڈیو کے جواب میں ان صاحب نے جو بات کی وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، سنیں ذرا۔ السلام علیکم محترم، میں پچھلے میسیج دے چکا ہوں کہ میں صبح جلدی کام پہ جاتا ہوں، اس لیے اب میں سونے لگا ہوں۔